یہ ہے مسجد اجابہ۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مینا سے واپسی ہوئے تو یہاں ٹھہرے تھے، رات بھر یہاں حضور کا قیام رہا، اور جب بھی غار ہرا سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے تشریف لاتے تو اسی مقام پر ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات فرماتے۔ 1350 سال پرانی یہ تختی ہے۔ یہاں پر سب سے پہلے جو مسجد بنائی گئی تھی خلیفہ ابو جعفر المنصور نے بنوائی تھی، جو بادشاہ ہارون رشید کے والد گرامی ہے، اس زمانے کی تختی ہے، لیکن اس کے بعد یہ 8 مرتبہ مسجد یہاں پر بنائی گئی ہے۔ تختی وہی ہے جو مختلف مسجدوں میں ٹرانسفر ہوتی رہی۔ ناظرین، یہ المعبدہ کے علاقے میں یہ مسجد ہے، جہاں پر مسجد کے قرب میں یہ کبوتر دانے چگ رہے ہیں۔ مسجد اجابہ کئی تاریخی واقعات کو اس نے اپنے سینے میں سموئے ہوئے ہیں۔ آئیے چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں اور ڈیٹیل جانتے ہیں مسجد اجابہ کے حوالے سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، دنیا کے افضل ترین قبرستانوں میں دوسرا قبرستان ہے جنت المعلا۔ جنت المعلا، جنت المعلا یہ کی قبرستان ہے، اور بڑی تاریخ اسلام کی بڑی بڑی عظیم ہستیاں یہاں پر آرام فرما ہے۔ وہ کون کون سی عظیم ہستیاں ہیں یہاں پر، جتنا ممکن ہو سکا ان کی قبور ہم دکھائیں گے انشاءاللہ۔ تو پورا جنت المعلا کا وزٹ ہوگا، اطراف کی زیارت ہوگی۔ مکمل ویڈیو ضرور دیکھیے گا، یقیناً آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ مکہ پاک کے اندر جو بھی پانی آپ کو ملتا ہے یا ڈبے ملتے ہیں کھانے پینے کے، تو جس پہ کعبہ بنا ہوتا ہے، خدا آپ کیئرفل رہیں، اس حوالے سے اس کا ادب کریں۔ یہ پلاسٹک کو پھاڑ کے جیب میں رکھ لیں، اس کو پھینکنا، کچرے میں ڈالنا، یہ بہت بہت بڑی بے ادبی ہے۔ یہ رہی مسجد، یہاں سے تھوڑا زوم کر کے میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ اب آئے تھوڑا سا مسجد کا وزٹ کراتا ہوں، بیرونی اندرونی علاقہ آپ کو دکھاتا ہوں، اس کے بعد چند گفتگو اور بھی کریں گے اس مقام کے حوالے سے، اور کون کون سی نسبتیں ہیں۔ آئیے چلیے پہلے وزٹ دکھاتے ہیں، اور اس پتھر جو دور سے میں نے دکھایا تھا آپ کو قریب سے دکھاتا ہوں، جس پتھر کو عباسی خلیفہ ابو جعفر المنصور نے دیوار کے اندر جڑوایا تھا۔ دیکھوں یا خدا حج پہ بلا کہ میں کعبہ دیکھوں۔ دیکھیں، اگر آپ کے ساتھ فیملی ہے تو فیملی کا بھی انتظام ہے۔ اس طرف یہ محراب کا حصہ ہے، جب محراب کی طرف آپ فیس کریں گے، چہرہ کریں گے، تو یہاں سے رائٹ کی طرف چلے جائیں۔ یہاں سے یہ خواتین کا خروج ہو رہا ہے، دیکھیں یہ عورتیں یہاں سے نکل رہی ہیں۔ یہ تو اس طرف اس لال پردے کے نیچے جو ہے عورتوں کا دروازہ ہے، اور یہاں سے اگر لیفٹ کی طرف جائیں گے تو مردوں کا علاقہ ہے۔ تو جو مردوں کا علاقہ ہے میں اس طرف کا وزٹ کراتا ہوں آپ کو۔ عموماً لوگ جو ہیں عرفات، مینا، مزدلفہ، غار ثور، غار ہرا کو ہی زیارت سمجھتے ہیں۔ بالیقین یہ بھی زیارت ہے، لیکن اس طرح کی بہت ساری زیارات ہیں جو مکہ المکرمہ کے اندر اور باہر موجود ہیں، جن مقامات سے تاریخ اسلام کے زبردست واقعات وابستہ ہیں، اور بالخصوص سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان مقامات کی خاص نسبت حاصل ہے۔ یہ خوبصورت سا مینار ہے، دیکھیں ماشاءاللہ۔ یہ سیڑھیاں ہیں، یہاں سے سٹیپ بائی سٹیپ ہم اوپر بڑھتے ہیں۔ اس طرف وضو خانہ ہے، باتھ روم وغیرہ ہے، اگر آپ فریش ہونا چاہتے ہیں تو واش روم وغیرہ بھی ہے، وضو خانہ بھی ہے یہاں پہ۔ اور یہ اس کا دروازہ ہے، مین دروازہ ہے، اور یہ تختی لگی ہوئی ہے، دیکھیں یہاں پہ یہ ہے تختی، عباسی خلیفہ ابو جعفر المنصور کی لگائی ہوئی تختی ہے۔ جب 144 سے ہجری میں انہوں نے مسجد کو بنوائی تھی تو یہ تختی وہاں لگائی گئی تھی۔ ایک تختی اس کے اوپر ہے اور دوسری تختی جو ہے اس کے نیچے ہے، 2 تختیاں ہیں، یہ دیکھیں۔ پھر میسر ہو مجھے کاش
وقوف عرفات جلوہ میں مزدلفہ اور مینا کا دیکھو یا خدا حج پہ اس مقام سے تاریخ اسلام کے کئی واقعات سے نسبت حاصل ہے۔ ایک تو واقعہ یہ ہے مسجد اجابہ پر کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب حجۃ الوداع کے لیے مکہ المکرمہ تشریف لے کر آئے تھے اور حضور مینا تشریف لے گئے، مینا سے واپسی پر اس مقام پر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام رہا ہے۔ یہ بھی واقعہ اس مقام کے حوالے سے ملتا ہے کہ جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا عمرہ رہ گیا تھا، کیونکہ حجۃ الوداع کے موقع پر امی حضور ام المومنین السیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی حضور کے ہمراہ تھی، کسی وجہ سے آپ کا عمرہ رہ گیا تھا، تو اس عمرے کی قضا ادا کرنے کے لیے اسی مقام سے آپ روانہ ہوتی ہیں کہ اپنے بھائی کے ساتھ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ اسی مقام سے وہ روانہ ہوتی ہیں مسجد عائشہ کے مقام پر۔ اس سے پہلے اس مقام کا مسجد عائشہ نام نہیں تھا، تنعیم کے نام سے یہ مشہور تھا، مسجد عائشہ نام بعد میں پڑا جس وقت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اس مقام سے عمرے کی نیت فرمائی۔ اس وقت سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس مقام پر تھے۔ ایک یہ بھی واقعہ کتابوں کے اندر ملتا ہے۔ اور بھی کچھ واقعات ہیں اس مقام سے ریلیٹڈ، انشاءاللہ ان واقعات کو بھی میں آپ کو شیئر کروں گا۔ پہلے میں یہ بتا دوں کہ یہ کس طرف مسجد ہے کہ اگر آپ پیدل وزٹ کرنا چاہیں جب بھی مکہ المکرمہ میں آئیں تو ایزی اس مقام تک آپ پہنچ سکتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں مسجد کے سامنے یہ کبوتر دانہ چگ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ پاک پرندے مکہ المکرمہ کے ہر لکر پر، دیکھیں اسی پہاڑ کے نیچے دنیا کا افضل ترین دوسرا قبرستان جلوہ گر ہے۔ دیکھیں جب آپ حرم سے نکلیں گے جنت المالا کے لیے تو آپ کی جو پیٹھ ہوگی وہ حرم کی طرف اور آپ کے الٹے ہاتھ کی جانب، آپ کے دل کی جانب مسجد جن اور جنت المالا ہوگا، بالکل وہاں سے اسی حالت میں جس کنڈیشن میں آپ ہیں آپ سیدھے چلے آئیں، یعنی الٹے ہاتھ پہ دل کی جانب آپ جنت المالا کو رکھیں اور سیدھا چلتے ہوئے آئیں تو آگے یہ سگنل ملے گا آپ کو، پہلا سگنل ملے گا یہ والا، دیکھیں جہاں پہ گاڑیاں کھڑی ہیں، ٹھیک ہے، سگنل کو بھی آپ کراس کریں، یہ ذہن نشین رکھیں، اسی کے نیچے جنت المالا ہے، آپ کے پیٹھ کی طرف حرم ہوگا، آپ کے الٹے ہاتھ کی جانب یعنی دل کی جانب مسجد جن اور جنت المالا ہوگا، سیدھا آپ چلے آئیں، نو لیفٹ نو رائٹ، سیدھا آئیں گے تو یہ دیکھیں اشارہ کراس کرتے ہی، سگنل کراس کرتے ہی یہ پہلا کٹ آئے گا اندر کی جانب، یہ دیکھیں تو یہاں پر وہ زیارت ہے مسجد الاجابہ۔ یہ دیکھیں زوم کر کے میں دکھاتا ہوں، یہاں سے زوم کرتا ہوں میں، یہ دیکھیں مسجد الاجابہ، اور یہاں پر المعبدہ کی مسجد ہے، یہ کوئی تاریخی مسجد نہیں ہے، اس کو سمجھ کے آپ اس طرح مت بڑھ جائیے گا، باہر کے اللہ کا گھر ہے، آپ جا کے نمازیں وغیرہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو نسبت والی جگہ ہے وہ یہ جگہ ہے، یہ جو تختی لگی ہے یہ تختی 1350 سال پرانی تختی ہے، جی ہاں۔ عباسی خلیفہ ابو جعفر المنصور نے جب 144 سنی ہجری میں یہاں پر مسجد تعمیر فرمائی تھی، اس وقت یہ تختی لگائی گئی تھی، اور اس وقت سے لے کر ابھی تک یہ 8ویں مسجد ہے جو آپ کے سامنے ہے۔ دلفا اور مینا کا دیکھو یا خدا حج پہ بلا کہ میں کعبہ
دیکھوں. یہاں پر ہم نے پارکنگ گاڑی لگا دی ہے اور اس طرف ہمیں جانا ہے. ناظرین، تاریخ اسلام کی بڑی بڑی عظیم ہستیوں کی قبریں ہیں جنت المالا کے اندر. اب بس مکمل ویڈیو دیکھیں گے انشاءاللہ تو آپ کے علم میں یقیناً اضافہ ہوگا اور آپ سوچ میں پڑ جائیں گے کہ ان عظیم ہستیوں کی قبریں یہاں پر ہیں. اللہ اکبر. جنت المالا کا خوبصورت منظر ہے. یہ دیکھیں وہ سامنے بریج ہے، بریج کے ساتھ ہی مسجد جن ہے، وہ دیکھیں. اس طرف ہم سیکنڈ تھرڈ بلاک میں کریں گے. یہ باب الرئیسی ہے جہاں سے ہم کو انٹر ہونا ہے. کیونکہ وہاں سے چلے تھے، اس کارنر سے ہم نے رائٹ لیا ہے اور یہاں تک آپ پہنچے. یہ سامنے کی جو دیوار ہے یہاں پر ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر ہے. سیدہ ام المومنین بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار فیض الانوار کی طرف ہم رفتہ رفتہ بڑھ رہے ہیں. ان قریب ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کی آپ زیارت کریں گے. یہ مختلف قبروں کی زیارت ہم کرا رہے ہیں. زمزم ٹاور بھی بالکل سامنے ہے. جنت المالا کا خوبصورت ویو. اس قبرستان میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہزادی سیدہ اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی آرام فرما ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی آرام فرما ہے. اور ان کے نواسے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آرام فرما ہے. اور اب جس قبر کی ہم زیارت کرا رہے ہیں سیدہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے. اور یہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے. اور اسی دائرے کے اندر ان کی والدہ ماجدہ ہماری ماں مومنوں کی سب سے پہلی ماں سیدہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا بھی آرام فرما. حضور کے دو شہزادے اور حضور کی زوجہ محترمہ. ناظرین، بڑے معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، اس ویڈیو میں گنجائش نہیں ہے، اگلی ویڈیو میں شامل کریں گے. ثواب کی نیت سے ویڈیو شیئر کیجیے گا.